نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل اے نبی پاک فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع فرمانی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا۔ یعنی اگر تم اللہ کے محب بننا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع فرمانی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ محب اور محبوب میں فرق ہوتا ہے۔ محب اسے کہتے ہیں جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، عاشق اسے کہتے ہیں جو عشق کرنے والا ہوتا ہے، اور محبوب اسے کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے، معشوق اسے کہتے ہیں جس سے عشق کیا جائے۔ طلب کرنے والا ہوتا ہے، جس کو وہ طلب کرتا ہے وہ اس کا مطلوب ہوتا ہے۔ اس محب اور محبوب کے فرق کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ایک واقعے سے اس کی تشریح ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی نامہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ اے بارئ الہ، اس کائنات میں اس وقت تیرا محب کون ہے؟ سب سے زیادہ بڑا محب کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ فلاں جنگل میں چلے جا، وہاں پر تجھے ایک شخص ملے گا جو اس وقت کائنات میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس پہنچ گئے، تعارف ہوا، باتیں ہوئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا شخص، اس وقت کائنات میں تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اللہ کا سب سے بڑا محب ہے، تو میرے لیے کوئی کام بتا۔ اس شخص نے کہا، موسیٰ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ خورا، کٹورا پکڑا اور پکڑ کر وہ پانی لینے کے لیے چلے گئے۔ جب وہ پانی لے کر واپس آئے تو دیکھا، حیران ہو گئے یہ دیکھ کر کہ اس شخص کو ایک شیر نے چیر پھاڑ دیا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، کوہ طور پر تشریف لے گئے، عرض کیا، اے بارئ الہ، تو نے فرمایا تھا یہ تیرا محب ہے، تجھ سے محبت کرنے والا ہے، تجھ سے پیار کرنے والا ہے، تو نے اس کا کیا حشر کروا دیا یا کیا حشر کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ یہ میرا محب تھا، یہ مجھے چاہتا تھا، یہ میرے ساتھ محبت کرتا تھا، یہ میرے ساتھ عشق کرتا تھا، اس کو میرے علاوہ کسی کی طلب نہیں تھی۔ مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی، اگر یہ مجھ سے سوال کرتا کہ اسے ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، تو قسم ہے مجھے اپنے ربوبیت کی
میں اس کی ایڑی سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیتا۔ اس نے تجھے کیوں کہا؟ جب اس نے تجھے پانی کے لیے پکارا، پانی کا سوال کیا، تو میرے اور اس کے درمیان تو آ گیا، میری اور اس کی محبت کے درمیان تیری طلب آ گئی، تو مجھے یہ برداشت نہیں۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ جب صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کا محب بننا چاہتے ہیں، اللہ کا عاشق بننا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ خود بخود ان سے محبت کرنی شروع کر دے گا، اللہ خود بخود ان کا محب بن جائے گا اور یہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ یہ فرق ہے محب اور محبوب میں۔ اللہ کا محبوب بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر شخص اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، شرط صرف اتنی ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے۔ قرآن میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں: اتباع، اسوہ اور اطاعت۔ قرآن میں آپ مختلف جگہوں پہ دیکھیں گے کہ آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اطاعت کرو ان کی جو تم میں صاحب امر ہیں۔ اب چاہے وہ ظاہری زندگی میں حکمران صاحب امر ہوں یا باطنی زندگی میں صاحب امر ہوں، ان کی اطاعت واجب ہے، لیکن ان کی اطاعت جو ہے وہ اسی وقت واجب ہے جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہوں۔ اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں نہیں تو ان کی اطاعت واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں، آتی اللہ، اطاعت اللہ کی، آتی الرسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پھر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ سورہ نساء 59ویں آیا جو میں نے پہلی آیا پڑھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، سورہ آل عمران کی 31ویں آیت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالنے کے بعد خطبہ عطا فرمایا تو یہ کہا کہ اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہوں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں اس اطاعت سے نکل جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ مولا کائنات، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام المشارق والمغارب، مطلوب کل طالب، اسد اللہ الغالب، علی ابن ابی طالب کرم اللہ علی وجہ الکریم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو نہج البلاغہ میں رقم کیا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ مخلوق کی اطاعت اس وقت واجب نہیں ہوتی جب اس میں خالق کی معصیت ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معصیت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اگر آ جائے تو پھر مخلوق کی اطاعت واجب نہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی اطاعت سے انکار کر دیا، اس لیے اطاعت سے انکار کر دیا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے باہر تھا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔
جب وہ خالق کی اطاعت سے کوئی باہر ہو جائے تو پھر وہ اولی الامر نہیں ہوتا، پھر اس کی اطاعت واجب نہیں، وہ پھر جابر ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کا امیر نہیں ہوتا، وہ ایک جابر حکمران ہوتا ہے اور اس کی اطاعت واجب نہیں، کیونکہ اس کی اطاعت اسی وقت واجب ہے جب آتی اللہ و آتی الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہو، کیونکہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی بھی در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ایک ہی ہے۔ اب قرآن میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ سے اتباع کا لفظ سیکھا، سورہ نساء کی ان 2 آیات سے اطاعت کا لفظ سیکھا، اور سورہ احزاب کی 21ویں آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ حیات ہے۔ تو اس سے ہم اسوہ کا لفظ سیکھتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس 3 لفظ ہو گئے، پہلا اطاعت، دوسرا اتباع اور تیسرا اسوہ۔ اب اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے، اللہ کے اسوہ پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اسوہ کہتے ہیں اس اونٹنی کے بچے کو کہ جو اونٹنی کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، اس کے پاؤں پر پاؤں رکھ کے چلتا ہے، وہ بیٹھتی ہے تو یہ بیٹھ جاتا ہے، وہ کھڑی ہوتی ہے تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ پانی پیتی ہے تو یہ پانی پیتا ہے، وہ چارہ چرتی ہے تو یہ چارہ چرتا ہے، وہ سوتی ہے تو یہ سو جاتا ہے، وہ اٹھتی ہے تو یہ اٹھ جاتا ہے۔ اونٹنی کے بچے کی اس حرکت کو عربی میں اسوہ کہتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ کس طرح استراحت فرماتے، کس طرح نماز ادا فرماتے، کس طرح چلتے، کس طرح پھرتے، کس طرح تشریف رکھتے، کس طرح بات چیت کرتے، کس طرح تبلیغ کرتے، کس طرح جنگ کرتے، کس طرح گفتگو فرماتے، ہر چیز ہمارے سامنے ہے، ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، کوشش کریں تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن اللہ کے اسوہ پر عمل نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ نظر آتا ہے، اس کے اسوہ پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب اطاعت، اسوہ اور اتباع، اگر ان 3 الفاظ کو میں یکجا کر دوں آپ کے لیے کہ اللہ کی اطاعت تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے اسوہ پر عمل نہیں ہو سکتا، حضور کے اسوہ پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں، میں 1 رکعت میں 2 سجدے کرتا ہوں، تم 2 سجدے کرو، میں 1 رکوع کرتا ہوں، تم 1 رکوع کرو، میں تلاوت اونچی آواز میں جس نماز میں کروں اس میں اونچی آواز میں کرو، جس میں خفی آواز میں کروں اس میں خفی آواز میں کرو، جس میں 2 رکعتیں پڑھوں 2 رکعتیں پڑھو، جس میں 3 رکعتیں پڑھوں 3 رکعتیں پڑھو، جس میں 4 رکعتیں پڑھوں 4 رکعتیں پڑھو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے تو ہم آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھتے رہتے، اور جب آپ کی ریش مبارک ہل رہی ہوتی تو ہم سمجھتے کہ آپ تلاوت فرما رہے ہیں، بلکہ جب آپ آخری ایام میں ظاہری زندگی کے جب آپ تھوڑا علیل ہو گئے تو ایک نماز میں آپ تشریف نہیں لائے، اور جب نماز شروع ہو گئی تو آپ نے اپنے حجرہ اقدس کا پردہ پیچھے کیا، تو صحابہ نے
اپنے چہرے حضور کی طرف کر لیے۔ نماز میں بھی یہی ہوتا تھا کہ صحابہ دیکھتے تھے کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں، آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں، اور اس پر عمل کرتے تھے۔ تو یہ اسوہ ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اس طرح کی جائے کہ حضور کے اسوہ پر مکمل عمل ہو، تو پھر ہم اس کو اچھا اسوہ کہیں گے، اسوہ حسنہ یا اسوہ حسن، اچھا اسوہ۔ اور اگر اس پہ عمل نہیں تو پھر یہ اچھا اسوہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی، ہم ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے 2 سجدے کیے ایک رکعت میں، ہم ایک رکعت میں 2 ہی سجدے کرتے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ رکوع کیا، ہم ایک ہی رکوع کرتے ہیں۔ آپ نے فجر کے 2 فرائض پڑھے، ہم 2 ہی پڑھتے ہیں۔ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 پڑھتے ہیں، مغرب کے 3 پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، اس کا بڑا فرما بردار ہوں، میں ایک رکعت میں 4 سجدے کروں گا، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اسوہ رسول سے باہر نکل گیا ہے۔ سجدوں کی بات نہیں ہے، تعداد کی بات نہیں ہے، بات اسوہ رسول پہ عمل کرنے کی ہے۔ اور اگر یہ عمل جیسے بھی آئے کر لیں، دل کرے یا نہ کرے، نیند آ رہی ہے کر لیں، تو یہ اسوہ ہے۔ اور اگر یہ عمل خوش دلی سے کریں، پیار محبت سے کریں، خشوع و خضوع سے کریں، تو پھر یہ اتباع ہے۔ اب اطاعت کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے نماز کا حکم دیا، آپ نماز کے لیے چل دیے، آپ نے اس حکم کی اطاعت کی، اسوہ رسول کے مطابق نماز ادا کی، آپ اسوہ پر چل پڑے، اور اس اسوہ کو اچھے طریقے سے ادا کیا، خشوع و خضوع سے ادا کیا، تو آپ اتباع میں آ گئے۔ اور جو اتباع میں آ جاتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، جو اتباع کرتے ہیں حضور کی، یُحْبِبْکُمُ اللہ، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب جو بن جاتے ہیں، وہ پھر اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں، اللہ ان کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی عبادت بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ گویا وہ اس کو دیکھ رہے ہیں یا وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، تم اس کو نہیں دیکھتے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو سب ہی محبوب بن سکتے ہیں، لیکن شرط اتباع کی ہے۔ اب چھوٹی سی ایک مثال دے کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بھی محسن ہے، جو بھی احسان کرنے والا ہے، جو بھی نیکی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب کہتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہے۔ لیکن سارے محبوب ایک لیول کے نہیں ہوتے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ تمام انبیاء اللہ کے محبوب ہیں، تمام رسول اللہ کے محبوب ہیں، تمام صحابہ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن تمام محبوب ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ کے لیے سامان منگوایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پورا سامان لے آئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آدھا سامان لے آئے۔ یہ حضور کے 2 یار بھی
اس لحاظ سے برابر نہیں، تو پھر سارے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سارے بھی محبوب برابر نہیں ہوتے، بلکہ ہر ایک صحابہ میں، ائمہ میں، صالحین میں، شہداء میں، سب محبوب جو ہیں ان کے درجے ہیں، یہ سب محبوب ہیں۔ آج بھی جو اتباع کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، لیکن چند محبوب ایسے ہیں کہ جو ڈیزگنیٹڈ محبوب ہیں، جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے محبوب بنے ہیں۔ اس وقت تک کوئی محبوب نہیں بن سکتا جب تک محبوب خدا، رسول خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ کرتا ہو اور آپ کے صدقے میں محبوب بنتے ہیں۔ اب سارے ایک کوالیفیکیشن کے ہوتے ہیں، لیکن ڈیزگنیٹڈ لوگ الگ ہوتے ہیں۔ اب ایک ہسپتال میں اگر 10 لوگ ایک کوالیفیکیشن کے ہیں تو ان میں ایم ایس ایک ہی ہوگا، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ایک ہی ہوگا۔ اگر شہر میں 50 سرجن ہیں تو ان میں سول سرجن ایک ہی ہوگا یا 2 ہی ہوں گے۔ ان کی کوالیفیکیشن سب کی ہے۔ اگر سارے لوگ سی ایس ایس کر جاتے ہیں، سارے بی اے ہیں، سارے گریجویٹ ہیں، لیکن ان میں ڈی سی ایک ہی ہوگا، تو کوالیفیکیشن برابر ہونے سے ڈیزگنیشن برابر نہیں ہوتی۔ محبوب سب ہیں، لیکن صالحین میں سے 3 ڈیزگنیٹڈ محبوب ہیں۔ میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا، میں تابعین کی بات نہیں کر رہا، میں تبع تابعین کی بات نہیں کر رہا، میں صالحین کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں 3 محبوب ڈیزگنیٹڈ ہیں۔ ان میں پہلے محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیر رحمانی، سخی سلطان سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز ہیں، کہ جنہوں نے یہ فرمایا قدامی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، اور اس وقت تک کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی گردن پر غوث الثقلین کا قدم نہ ہو۔ اور ولی اللہ ہونا ابتدائی چیز ہے، اس کے بعد کتب، ابدال، غوث، محبوب، کلندر، اوتار، یہ اس کے بعد کی باتیں۔ دوسرے ڈیزگنیٹڈ محبوب، محبوب الہی، والی ہند، جو چشتی خاندان سے ہیں۔ اور تیسرے محبوب، محبوب ذات حضرت سید احمد حسین قدس سرہ العزیز ہیں۔ پہلے محبوب، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیر رحمانی، قندیل نورانی، سخی سلطان سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز ہیں، کہ جن کا فیض حضرت شہاب الدین سہروردی کو ملا تو سہروردی سلسلہ چل پڑا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو ملا تو چشتیہ سلسلہ چل پڑا، اور جس چشتیہ سلسلے کے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ولی ہند، غوث الثقلین سے حضرت غلام نقشبند کو فیض ملا، مجدد الافسانی کو فیض ملا، اور اپنا فیض قادری سلسلے میں تو ان کا تمام سلسلوں سے برتر ہے۔ محبوب ذات حضرت سید احمد حسین قدس سرہ العزیز محبوبیت کے درجے پہ ایسے نہیں پہنچ گئے۔ آپ مادرزاد ولی، ولایت فطری کے حامل، کہ آپ کے نانا
نے آپ کو ولایت کا تاج عطا فرمایا، اور آپ بچپن میں آپ سے کرامات کا ظہور ہوا۔ آپ ولایت وہابی کے حامل کہ حضور غوث ثقلین نے آپ کو 9ویں جماعت میں اپنا دست مبارک عطا فرمایا اور بیعت فرمایا، اور آپ کو ولایت عطا فرمائی۔ ولایت کسبی کے لیے آپ نے 3 مہینے، 6 مہینے، 9 مہینے کے روزے رکھے، اور اسی پہ اکتفا نہیں کیا، آنکھوں میں مرچیں ڈال کر ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، کنویں میں لٹک کر اپنے سر کے بالوں کو باندھ کر ساری رات اللہ کا ذکر کرتے رہے، دریاؤں میں ساری رات اپنے پاؤں ڈبو کر اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور پھر اللہ نے آپ کو ولایت ابراہیمی سے بھی نوازا، ولایت موسوی سے بھی نوازا، ولایت عیسوی سے بھی نوازا، ولایت نوحی سے بھی نوازا، ولایت سلیمانی سے بھی نوازا۔ ولایت سلیمانی وہ ولایت ہے کہ جس پر اللہ کے ولی کا تصرف ما فوق الفطرت اشیاء پر ہوتا ہے، جنوں پر، ہواؤں پر۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور کبھی آپ بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، کبھی آپ سیلاب کے پانی کو واپس بھیجنے کے لیے دعا کرتے ہیں، کبھی دلوں کو زندہ کرنے کی دعا کرتے ہیں، کبھی آنکھوں کو چشم بینا کرتے ہیں، کبھی لوگوں کے لیے اولاد نرینہ کی دعا کرتے ہیں۔ تو جو ولایت فطری کا، ولایت وہبی کا، ولایت کسبی کا، ولایت ابراہیمی کا، ولایت نوحی کا، ولایت سلیمانی کا، ولایت موسوی کا اور ولایت عیسوی کا حامل ہو، وہ ولایت مصطفوی کا حامل ہوتا ہے، اور جو ولایت مصطفوی کا حامل ہو وہ وقت کا غوث ہوتا ہے، اور جو وقت کا غوث ہو اور محبوب بھی ہو، پھر وہ محبوب ذات ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔